نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انہ لکم عدو مبین بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو ہم ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ٹاپک اکثر اسٹوڈنٹس مجھ سے پوچھتے ہیں کہ جناب فیملی کورٹ میں کون کون سے کیس ہو سکتے ہیں یا ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں کیٹیگرائزیشن ہے کورٹس کی، بلکہ برطانیہ میں 3 قسم کی کورٹس تھیں: کامن لا کورٹس، کنگ کورٹس، سمال کازز کورٹس اور ایکویٹی کورٹس۔ ہمارے ہاں یہ پاور ساری آ گئی سول کورٹس کو، تو اس میں ہماری کرمنل کورٹس ہیں اور سول کورٹس ہیں۔ پھر کچھ کیٹیگرائزیشن یوں ہے، فیملی کورٹس ہیں، بینکنگ کورٹس ہیں، اسی طرح اور بھی کسٹم کورٹس وغیرہ وغیرہ۔ تو ہم آج جو ڈسکشن کر رہے ہیں وہ فیملی کورٹس کے بارے میں ہے۔ کون کون سے کیس جو ہیں یہ فیملی کورٹ کے جو شیڈیول 5 ہے اس کے اندر دیا ہوا ہے کہ آپ نے کون کون سے کیس فیملی کورٹ میں کرنے ہیں۔ بہرحال میں آپ کی سہولت کے لیے دوبارہ بتا بھی دیتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ کوئی بھی میٹر ان کنیکشن ود ہسبینڈ اینڈ وائف، میاں بیوی کے سلسلے میں جو بھی کیسز ہوں گے وہ فیملی کورٹ میں ہوں گے۔ مثلا ایک عورت دعویٰ کرتی ہے کہ مجھے تنسیخ نکاح چاہیے، خلا چاہیے، یعنی طلاق چاہیے، اور جو قسم میں نے ابھی بیان کی تھی ان میں سے کوئی بھی تو وہ فیملی کورٹ میں آئے گی۔ اسی طرح وہ کہتی ہے کہ میرا ڈاور ہے، یعنی حق المہر، حق المہر کا دعویٰ بھی اسی فیملی کورٹ میں ہوگا۔ خاتون دعویٰ کرے گی اور 15 روپے کا کورٹ فیس لگا کے اپنا دعویٰ دائر کر دے گی۔ ڈاوری، سامان جہیز، وہ کہتی ہے کہ نہ میرا سامان جہیز تھا، میرے خامے نے قبضہ کر لیا ہے، وہ مجھے دلایا جائے، تو وہ بھی اسی کورٹ میں ہوگا۔ اس کے بعد قبضہ ہے زمین کا کہ جناب اس نے مجھے حق المہر میں لکھ کر دیا تھا، رجسٹری وغیرہ بھی کروا دی تھی، لیکن قبضہ اسی کے پاس ہے، مجھے قبضہ دلایا جائے، تو وہ بھی اسی کورٹ میں ہوگا۔ اسی طرح مینٹیننس ہے، مینٹیننس یعنی نان و نفقہ، بچوں کا خرچہ ہے، بیوی کا اپنا خرچہ ہے، اس خرچے کے لیے وہ فیملی کورٹ میں آئے گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس خرچے کے لیے اگر وہ نافرمان ہے تو خرچہ نہیں لے سکتی، اولاد نافرمان ہے تو خرچہ نہیں لے سکتی، اور پھر سوال اٹھتا ہے کہ یہ جو خرچے ہیں یہ خاوند یا باپ کب تک برداشت کرے گا؟ تو 18 سال، ہمارے ملکی قانون کے تحت 18 سال کا جب بچہ ہوگا تو باپ آزاد ہے، وہ خود کمائے خود کھائے۔ کچھ لوگ پوچھتے ہیں شادی کہیں لکھا ہوا کہ باپ نے شادی کرنی،
اگر نافرمان ہے تو اس خرچے سے وہ محروم رہے گا. یہ ہے نان نفقہ. اور بیٹی شادی تک، جب تک شادی نہیں ہوتی اس کا خرچہ جو ہے وہ باپ کے ذمہ ہے. تو یہ سارے جو میں نے دعویٰ جات آپ سے بیان کیے ہیں، یہ جوریسڈکشن فیملی کورٹ کی ہے. فیملی کورٹ میں اگر کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے، پرجری یا فورجری کمٹ کرتا ہے، تو بھی فیملی کورٹ کی جوریسڈکشن ہے، اس کی وہ ٹرائل کر سکتی ہے. ایک شخص بغیر اجازت بیوی کے دوسری شادی کرتا ہے تو فیملی کورٹ کو ہی اختیار سماعت حاصل ہے، جس کے لیے جرمانہ بھی ہے اور قید بھی ہے. جب دعویٰ ڈگری ہو جائے اس کے بعد اسی فیملی کورٹ کو ایگزیکیوشن پیٹیشن دائر کی جاتی ہے، جسے ہم اردو میں اجراء کہتے ہیں. اس اجراء کے سلسلے میں چاہے وہ قبضے کا دعویٰ تھا، چاہے خرچے کا تھا، چاہے جہیز کا تھا، وغیرہ وغیرہ، تو فیملی کورٹ نوٹس کرتی ہے خاوند کو کہ آپ آئیں اور بتائیں کیا کہتے ہیں، کیوں نہیں دیتے. تو اگر نہ دے تو اس کو جیل بھیج دیتی ہے فیملی کورٹ. یہ اس کا اختیار سماعت ہے کہ انکار پر اسے جیل بھیج دے. اسی طرح کاؤنٹر کلیمز بھی ہوتے ہیں. مثلا اگر خاوند نے فیملی کورٹ میں دعویٰ کیا زن اشوئی، کنجوگل رائٹس کسے کہتے ہیں انگریزی میں، اور بیوی آ کر بسنا نہیں چاہتی، تو فیملی کورٹ کو پھر پاور ہے کہ اس عورت کی وہ ڈگریاں ہیں جو اس نے حاصل کی ہوئی ہیں ان کی کرکی کر دیں. اٹیچ سے کہتے ہیں، اٹیچمنٹ انگریزی میں، اس کو اٹیچ کر سکتی ہے. لیکن عورت کو اریسٹ کر کے خاوند کے گھر نہیں بھجوایا جا سکتا. یہ اس کو پروٹیکشن حاصل ہے عورت کو کہ اگر وہ نہیں جانا چاہتی اور ادھر جج نے ڈگری پاس کر دی ہے کنجوگل رائٹس کی، حقوق اعادہ زن نوشوئی کی، تو عورت کو اریسٹ نہیں کیا جاتا. یہ اریسٹ کر کے اسے بھجوا دیا جائے. اسی طرح نان نفقت میں نے آپ کو بیان کر دیا تھا. اور کمیشن مقرر کر سکتی ہے فیملی کورٹ کہ موقع پر جا کے دیکھو جی، بس اگر سامان جائز ہے تو وہ کمیشن عورت بھی مقرر ہو سکتی ہے، مرد بھی مقرر ہو سکتا ہے. تو وہ آ کے موقع پر دیکھیں گے کون سی چیز کیسے ہے. اگر کوئی مکان جائیداد کا مسئلہ ہے تو اس کی پیمائش وغیرہ، اگر سامان کوئی جہیز ہے اس کی گنتی اور ویلیو اور ساری چیز وہ دیکھ کے عدالت کو رپورٹ کرتی ہے. پھر اسی عدالت میں کمیشن پر اعتراضات آتے ہیں، ان کا پھر فیصلہ جو ہے وہ فیملی کورٹ کرتی ہے. فیملی کورٹ اور دوسری کورٹس میں فرق یہ ہوتا ہے کہ فیملی کورٹس ایک پنچایت کی سی حیثیت ہوتی ہے، اس کو بڑی پاور ہوتی ہے کہ وہ بے شک مین قانون جو ہے قانون شہادت ہے، اس میں تو کوڈیفیکیشن ہے کہ یوں کریں گے یہ ہوگا وہ ہوگا. فیملی کورٹس کو اپنی پاور ہیں، وہ دیکھ سکتی ہے کہ یہ لنگران کر رہا ہے مسئلہ، یہ بات یوں جائز ہے اور یہ قانون کا سہارا لے کر اس کو مزید چاہتا ہے کہ لنگران ہو جائے، تو وہ اس کا تدارک خود کر سکتی ہے. ہاں البتہ وہ اس کا جو قانون ہے وہ متصادم نہ ہو کسی دوسرے اس سے، تو فیملی کورٹ کو اس کی پاور حاصل ہے اور وہ اپنا سارا نظام، یعنی رائٹ فرام انسٹیٹیوشن آف سوٹ ٹل ایگزیکیوشن، وہ سارا نظام جو ہے وہ اسی فیملی کورٹ نے ہی دیکھنا ہوتا ہے. تو مجھے امید ہے کہ آپ کو میرا لیکچر پسند آیا ہوگا اور اس کی فیڈ بیک ضرور دیا کریں. شکریہ.